صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khayrun min amalih. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نیکیوں سے سجے، حکمت بھرے اقوال سے مالا مال اور دلوں کو جلا بخشنے والے سلسلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اسباق تصوف کو لے کر حاضر ہے نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رمضان المبارک میں ہم نے اسباق تصوف کے سلسلے میں یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لیکچرز ہم نے لیے تھے، کچھ پڑھا تھا ہم نے بذریعہ مدنی چینل. مفتی صاحب الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے، وہ ہمارے سلسلے میں کرم فرمائے ہوئے تھے اور ہمیں بزرگوں کی جو ایک کتاب تھی حکمت بھرے اقوال سے مالا مال، وہ ہمیں بتاتے تھے اور اس کی شرح وغیرہ ہمیں سکھایا کرتے تھے. اسی سلسلے کی مزید ایکسٹینشن اور اس میں اضافہ اسباق تصوف لے کر دوبارہ سلسلہ حاضر ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ان سے ہم تصوف کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول وہ لینے کی کوشش کریں گے اور اپنے دل میں سجا کر عمل کرنے کی نیت کرنے کی بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے. اور دل کو کالا کرنے والی، دل خراب کرنے والی، بگاڑ دینے والی وہ بری عادت، وہ بری خصلت کہ جو آخرت اور دنیا میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس کے بارے میں سیکھنا کتنا ضروری ہوگا یا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ذی شعور شخص اس کے بارے میں ابہام کا شکار ہوگا. تو چلیے ہم آپ کو پہلے لے کر چلتے ہیں ہمارے اپنے سیگمنٹ کی طرف، جو سب سے پہلا ہے ایک اچھی خصلت. اے کاش ہو جائے رب کی رحمت کہ پیدا ہو جائے ہم میں یہ عادت. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مفتی صاحب، میں پہلے تو ظاہر ہے آپ کو اہلاً و سہلاً کہنے کے بعد میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں آپ یہ مدنی پھول عطا فرمائیں. یہ جو اچھی خصلت، بری خصلت کے جو حصے اور یہ جو اس میں قطعے شامل کیے گئے ہیں ہمارے سلسلے میں، اس کی اہمیت یا اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے اس سے تھوڑا ہمیں آگاہی ملے،
اور پھر جو بزرگان دین کی جو ہماری روایت ہے پہلے بھی سلسلے کی، بزرگان دین کے جو حکمت بھرے اقوال ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی اور اسے اپنے دل میں اتارنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہماری عملی زندگی میں ہمیں کیا جو ہے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن کیسے بنا اور اس کا کیا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کو کس طرح سے فائدہ ہوگا اچھی خصلت اور بری خصلت کے بارے میں جاننے کے سے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں جی جی، ان کا مقصود حصول علم ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی علم دین کی نشر و اشاعت سلسلوں سے مقصود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اسباق تصوف، یہ احکام پر بحث کرنے کے بجائے، یعنی جو علم فقہ ہے، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، ان پر بحث کرنے کے بجائے اس سلسلے میں ہم جو قلبی معاملات ہیں، اوکے، اخلاقیات ہیں، تصوف کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، جی جی، اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا نام اسباق تصوف ہے، لیکن تصوف جو ہے وہ اخلاقیات کا بھی جامع ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ یہ جو سیگمنٹ شروع کیا ہے، جی بہتر، ایک اچھی عادت جی جی، یا ایک بری عادت، پہلا اس کا مقصد تو افادہ اور استفادہ ہے، ماشاء اللہ، یعنی میں کچھ مطالعہ کروں، مجھے علم حاصل ہو، کچھ میں لوگوں تک پہنچاؤں، سبحان اللہ، لوگوں کو پتہ چلے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اوکے، مبلغین اس کے فضائل یا وعیدیں بیان کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعریف اور نفس موضوع کی تشریح یہ عام بیانوں میں نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مواقع ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ سلسلہ بنیادی طور پر ٹیچنگ بیس ہے، محض مطلب واعظ بیس نہیں ہے، اوکے، بیان اسٹائل میں نہیں ہے، ایک تدریسی اسٹائل ہے، ٹھیک ہے، سیکھنا اور سکھانا مطلب کہ ہوگا۔ تو بیان یہ موقع نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں تو ایک اپنا ایک ردم ہوتا ہے، ہوتی ہے ایک اپنا اپنا ردم ہوتا ہے اس کا۔ جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، تو بہت ساری تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر کلام تو کیا جاتا ہے، بہتر، جیسے آج ہم نے بری خصلت میں بخل کو منتخب کیا ہے، جی، تو بخل کے بارے میں مذمتیں تو بیان کی جاتی ہیں، بہتر، لیکن اس کی تعریف سے بہت کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تو پہچان ہو جائے گی ہمیں، ایک بہت بڑا ایک بینیفٹ ہوگا، اچھی خصلت اور ایک بری خصلت میں جن اوصاف حمیدہ یا رذیلہ کو ہم لیں گے تو فوکس رکھیں گے ان کی تعریف پر، بس ٹھیک، ان کے فضائل یا مذمتیں وہ بیان نہیں کریں گے اتنی، کوئی ایک آدھ بیان کر دی ایک الگ بات ہے، بہتر، بنیادی مقصد ہے ان مضامین کو سمجھانا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ کامن موضوعات ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعریفات یا تشریحات زیر بحث نہیں آتی، وہ ہم یہاں زیر بحث لائیں گے۔ دوسرا کچھ اور موضوع مطلب کہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خصلتوں سے ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، اچھے اوصاف ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو بری خصلتیں ہیں یا برے اوصاف ہیں، لیکن پریکٹس میں اس پر بحث گفتگو کی نہیں جاتی، بہت کم کی جاتی ہے، ٹاپک نہیں معروف ٹاپک نہیں ہوتا، ٹھیک، حالانکہ اس سے انسانی کردار کا اور تزکیہ نفس کا، انسان کی جو ہے وہ باطن کی اصلاح کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی وہ اہم موضوعات بھی انشاءاللہ ہم اس میں سیکھنے کی کوششیں کریں گے۔ نیت یہ کی ہے کہ ایک اچھی خصلت یا ایک بری خصلت جو ہے ہم الفابیٹک حساب سے لے کر چلیں، اوکے،
یعنی حروف تہجی کے حساب اس پہ تہجی کے حساب سے لے کے چلیں. پہلے الف سے شروع ہونے والی آئے گی پھر بے سے شروع ہونے. اچھا یہ بھی میرے خیال میں ایک انٹرسٹ کا باعث بنے گا. اور اگر کیا خیال ہے یہ گیس کرنا شروع کریں کہ اب بے کی باری ہے تو پتہ بے میں کیا ہو سکتا ہے, تے کی باری ہے تو اب تے میں کیا ہو سکتا ہے, تو ماشاء اللہ چلیں آپ بھی جو ہے اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے گا. ظاہر ہے پہلے مرحلے پر تو الف ہی ہوگا, مجھے تو معلوم ہے. میں مفتی صاحب کی زبان مبارک سے آپ کو سنواتا ہوں, پھر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ سب الف ظاہر پہلا حرف ہے تو, اور الف سے اچھی بھی ہے اچھی خصلت, تو پہلی اچھی خصلت الف کے حوالے سے دیکھیں ویسے تو کئی خصلتیں تھیں, جیسے اخلاص بھی تھا, ادب بھی تھا, مطلب کہ اخلاص بھی تھا, احسان بھی تھا, لیکن ہم نے منتخب کیا ہے آج ادب کو. ادب کو. اور جب مفتی صاحب سے میرے آج پر کلام ہوا تو میں نے مفتی صاحب کو کہا, میں نے کہا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے یہاں ادب سے مراد لٹریچر ہے یا جو ہے وہ تعدیب والا ادب, احترام والا جو ادب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ تو بڑی دلچسپ بات کی, نہیں ادب سے مراد ادب کی تعریف ہے ایک مخصوص. تو یہ آپ بھی سوچیں اور کہ بھائی ادب سنتے تو ہیں, ادب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہم بزرگوں سے اور کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بات ہے کتنی اہم ثابت ہوگی. ہم پہچان جائیں کہ ادب جو بات کہی جا رہی ہے وہ ادب ہے کیا اور ہم میں موجود ہے یا نہیں. اگر کوئی گیپ ہے, کوئی کمی ہے ہم میں, تو چلیے کوشش کرتے ہیں میں اور آپ مل کر کہ اس کو ہم کیسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا ہے ادب؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ ادب جو ہے جی ہمارے معاشرے میں کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سب سے مشہور جو معنی ہے وہ ہے احترام کا معنی, یعنی احترام کے لیے لفظ ادب استعمال ہوتا ہے. ابو جان کا ادب کرنا ہے, امی جان کا ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے. با ادب ہونا یا ادب نہ کرنے والے کو بے ادب کہا جاتا ہے. اوکے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب محاورہ ہے. اسی طریقے سے ایک اس کا اور معنی ہے, وہ ہمارے معاشرے میں تو استعمال کم ہوتا ہے لیکن کتابوں میں استعمال ہوتا ہے. اوکے. کہ پرانے وقتوں میں جو جسے علامہ کہتے ہیں, مطلب علم و فن سیکھ لیتے تھے, علوم پر دسترس رکھتے تھے, تو انہیں ادیب کہا جاتا تھا. اوکے. تو ماشاءاللہ, یعنی اچھا جامع عالم مطلب کہ منقول و معقول ایسے شخصیات کو ادیب کہا جاتا تھا. یہ پرانی آپ ہسٹری کی بات پرانی ہسٹری. آج کل تو جو ہے نا شاید صحافیوں کو ادیب کہتے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پس منظر جو پرانا پس منظر ہے اس کے تعلق سے میں نے ٹھیک ہے. بہت خوب بہت خوب. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر جی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مأدوبہ. مأدوبہ. اوکے. تو مأدوبہ ایک اس کھانے کو کہتے ہیں جو دعوت کے لیے پکایا جائے. جو دعوت کے لیے پکایا. جی ٹھیک ہے. اور جب دعوت ہوتی ہے تو سب مل کر کھاتے ہیں. بہتر. تو سب اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں. جی. تو اس کو مأدوبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یکجا کرتا ہے. اوکے. اس سے کوئی ریلیشن شپ, کوئی تعلق اس سے تعلق آگے جا کر قائم ہوگا. اچھا. یعنی ادب, لفظ ادب میں ایک معنی ہے جامع کرنے والا, جمع کرنے والا, یکجا کرنے والا. اچھا. اس کو مأدوبہ کہتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ دسترخوان کو بھی مأدوبہ کہتے ہیں. ٹھیک. دسترخوان بچ جاتا ہے تو پھر لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری اردو زبان کے اندر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مختلف کاموں کے تعلق سے کہا جاتا ہے, جیسے بھی کھانے کے آداب پر عمل کریں. ٹھیک. ایٹیکیٹس, مینرز. بہتر. یہ فلاں کام ہے, اس کے آداب پر عمل کریں. سونے کے آداب ہیں. بہتر. پانی پینے کے آداب ہیں. تو ایک جو لفظ ادب ہے یہ مینرز کے معنی میں, اخلاقیات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اخلاقیات پر عمل نہ کرے جی تو پھر اس کے خلاف بعض اوقات تعدیبی کارروائی بھی ہوتی ہے. جی. تو یہ تعدیب جو ہے یہ لفظ ادب ہی سے نکلا ہے. اوکے. یعنی ادب کی خلاف ورزی پر اسے ادب سکھایا جائے. اچھا. تعدیب کا مطلب ادب سکھانا. ٹھیک ہے. تو تعدیبی کارروائی کا بنیادی مقصد تو ادب سکھانا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن آج کل جو ہے وہ تعدیبی کارروائی کا دوسرا نام سزا ہے. اوکے. ٹھیک. اسی طریقے سے ادب کا ایک اور جو بہت ہی مشہور استعمال ہے کہ بھئی یہ اردو ادب ہے. کون سا سبجیکٹ ہے؟ یہ انگریزی ادب ہے, یہ عربی ادب ہے. ٹھیک.
تو کسی بھی زبان کے فصاحت، بلاغت، اس کے تلفظ کے معاملات سیکھنا، اس زبان کے قواعد کو سیکھنا بھی اس زبان کا ادب کہلاتا ہے. ٹھیک، لٹریچر جسے ہم لٹریچر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ معنی ہیں جو لفظ ادب کے تعلق سے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، عام استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہم ادب جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی ہے یا پہلے اس سے بھی ہٹ کر کچھ ہے؟ مطلب کہ کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جی جی، تو وہ اپنے لغوی معنی چھوڑتا نہیں ہے. اوکے. اور وہ لفظ اپنے معنی، اس کے جو اصل معنی ہیں وہ سب جگہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک، اثر ضرور ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. بہتر. ٹھیک ہے. یہ ہر زبان کا اصول ہے، عربی کا بھی، اردو کا بھی، انگریزی میں بھی یہی ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس سے مختلف اشتقاقات ہوتے ہیں. ٹھیک. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن الفاظ میں ادب کی تعریف فرمائی ہے، پہلے میں وہ الفاظ عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اصطلاح میں ادب وہ محنت اور مشقت ہے جو اچھے کام کرنے کے لیے برداشت کی جائے. سبحان اللہ. یعنی اس محنت اور مشقت کا نام ادب ہے جو اچھے کام کرنے کے لیے برداشت کی جائے. ماشاء اب اللہ. عربی تعریف میں جو معنی ہیں وہ قدر وسیع ہیں. اچھا اچھا اچھا. مشہور محدث علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الادب ریاضت النفوس و محاسن الاخلاقی. جی. ادب نام ہے وہی کہ نفس مشقت کرے، ریاضت کرے. انسان کا جو مزاج ہے یا نفس ہے بار بار کوشش کرے، اس کوشش کرنے کا نام ادب ہے. ٹھیک ہے. اور جو اچھائیاں ہیں ان سب اچھائیوں کا نام ادب ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا اسکوپ ہے، اتنا بڑا اسکوپ ہے. علی کل ریاضت محمودۃ یتخرج بہ الانسان فی فضیلۃ من الفضائل. کہ جب بندہ نفس کی تربیت کرنے کے بعد، اچھائیاں اپنانے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بنا لے جی جی، کہ وہ کوئی قابل تعریف کام کرے. مطلب تعریف کے لیے نہیں کرے گا، لیکن ایسا کام کرے جسے اچھا کہا جائے، جسے اچھا شمار کیا جائے. تو جب بندہ اپنی تربیت کرنے کے بعد ایسے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے، مطلب مسکرا کر ملتا ہے، جی، وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، ٹھیک وہ ہے، چبا چبا کر کھاتا ہے، جی جی، یہ وہ صاف ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دنیاوی امور میں بھی ہو سکتا ہے بہتر کہ کوئی اطمینان کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے. اب اس کا بھی دل خون جو ہے وہ کھولتا ہوگا جب برابر سے تیز رفتار گاڑی نکلتی ہوگی صحیح کہ میں بھی ذرا اسپیڈ دوں. لیکن یہ ایک دائرے میں رہتا ہے. صحیح. یہ جو نظام ہے اس کا خیال کرتا ہے، سگنل پہ رک جاتا ہے، حالانکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، رک جاتا ہے. ٹھیک. تو کیا ہے، اپنے آپ کو یہ مناتا ہے. منانے کے بعد ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس فعل کو اچھا ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کام کیا اس نے، اچھا کام کیا. تو اس وصف کا نام ادب ہے. اوکے. تو اب دیکھا جائے تو یہ تمام چیزوں، اچھائیوں کو جمع کرنے والا ہے. بہت بڑا دائرہ ہے. بہت بڑا دائرہ ہے. جی جی. تو ادب کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی اچھائیاں سب جمع ہو سکتی ہیں. لیکن اس تعریف سے یہ بھی سیکھنے کو ملا جی جی کہ ادب کے لیے تربیت ضروری ہے، ریاضت النفس ضروری ہے، یعنی محنت کیے بغیر محاسن اخلاق جاننا ضروری ہے. جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اچھائی کا ارتکاب کیوں کرے گا. صحیح. ایک اور تعریف جو علامہ جرجانی نے کی ہے، جی جی، وہ لکھتے ہیں ہوا عبارت عن معرفتی ما یحترز بہ. جی. کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان ہر موقع پر خطا سے اپنے آپ کو بچا سکے. سبحان اللہ. یعنی ایسی خوبی کہ جو خطا سے بچا سکے، بچا لے. اس خوبی کا نام ادب ہے. ماشاء اللہ. اور صاحب لسان العرب بہت مشہور لغت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی لغوی معنی کیا جائے اور لسان العرب کا نام نہ لیا جائے ممکن نہیں ہے.
تو صاحب لسان العرب لکھتے ہیں ابن منظور، سمی ادبن، ادب کو ادب اس لیے کہتے ہیں، یأدب الناس الی المحامد، کہ یہ انسان کو لے آتا ہے، کھینچ لاتا ہے، جمع کرتا ہے۔ دسترخوان کا معنی بیان ہوا تھا جی 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 کہ دسترخوان جب بچ جاتا ہے تو لوگ چلے ہوئے آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جس میں ادب پایا جاتا ہے، ادب جس کے اندر پایا جائے گا وہ اچھائیوں کی طرف مائل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان مائل ہوتے ہیں اچھائیوں کی طرف، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَقَابِحِ، اور ادب جو ہے انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ سب میرے ذہن میں یہ سوال یعنی بھی آ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ادب میں بھی مختلف درجات ہوں گے، اور ہر شخص اپنے یعنی ظاہر ہے کہ ادب کے کسی نہ کسی درجے پر فائز ہوگا، جو زیادہ اچھی محاسن اور اچھی نیکیاں زیادہ اس کو حساب سے کر رہا تو اس کا ادب میں بھی درجہ ظاہر ہے اوپر ہوگا۔ اور کیا یہ صحیح کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا؟ بلا شبہ صحیح ہے، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بھی کچھ گفتگو کریں ماشاءاللہ، گے۔ بہت خوب ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے جی۔ تلویح شرح توضیح، بالکل آخری کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشکل ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لکھتے ہیں ہوا قریب من الندبی، کہتے ہیں نا جو درجے ہیں اس کے احکام کے، جی جی، فرض، واجب، بہتر، اس کے بعد جو ہے وہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، پھر مستحب، پھر درجہ آتا ہے ندب۔ اوکے۔ ندب ایک اچھائی کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ ثواب کا کام ہوتا ہے ندب بھی۔ تو کہتے ہیں ادب جو ہے وہ ندب کے قریب قریب ہے۔ اوکے۔ الا ان الندب لثواب الاخرہ، جو بھی مندوب کام ہوگا اس کو اس لیے کیا جائے گا کہ اس میں ثواب ملے گا آخرت میں۔ والتادیب للتہذیب الاخلاقی و اصلاح العادات، لیکن ادب کا جو تعلق ہے یہ تہذیب اخلاق اور اصلاح عادات سے ہے۔ سبحان اللہ۔ صفت ادب، وصف ادب اصلاح احوال سکھاتا ہے۔ تہذیب کا مطلب ہے مینیج کرنا، اوکے۔ اخلاقیات کو مینیج کرنا سکھاتا ہے، کب کس موقع پر کیا کام لینا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ تہذیبی اخلاق ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر